वालेकुम दोस्तों, मैं शहजाद हुसैन और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर द वर्ल्ड। खलील उर रहमान कमर और साहिल अदीम साहब पर मैंने एक वीडियो बनाया भी था कि उसने एक वीडियो में एक टॉक शो में एक औरत को कहा था कि औरत या लड़कियां बहुत जाहिल होती हैं, इनके पास किसी चीज़ का इल्म नहीं होता। वो बहरहाल वो वीडियो टिकटॉक पे पड़ी हुई है, आप भी देख सकते हैं, मैं मेंशन करूंगा नीचे लिंक में। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि हमने अपनी खुद की ज़िंदगी खुद ऐसे मोटिवेशनल स्पीकरों के सामने रखी हुई है। हम इन लोगों के अलावा मोटिवेट होते नहीं हैं। हम अपने पिछले गलतियों से सीखते नहीं हैं। और जिन लोगों ने कुरान तक नहीं पढ़ा हो, वो हमको कैसे हुकूकुल इबाद के बारे में बात कर सकते हैं, अपने माँ बाप बहन भाइयों के बारे में बात कर सकते हैं। खलीलुर रहमान कमर एक ड्रामा निगार है, ड्रामे लिखते हैं, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, राइटर है, वट एवर ही इज़। लेकिन आप खुद देखें, उन लोगों का पूरा टाइम उन औरतों के साथ, उन औरतों और लड़कियों के साथ गुजर जाती हैं जो अपने जिस्म बेचते हैं। तो इन लोगों के पास, इन लोगों के दिल में औरत की इज्जत कहाँ से आ सकती है। अभी तो खलीलुर रहमान की सिर्फ वीडियो लीक हो गई है और उसने खुद मीडिया में आकर के मुझे एक औरत रात को बुलाती हैं, रात को 4:30 बजे मैं उसके पास चला जाता हूँ और एक रीज़न भी पेश करते हैं कि डॉक्टर ने मुझे धूप में घूमने फिरने से मना किया हुआ है। शायद हो भी सकता है, उस बात को मैं झूठा नहीं कह सकता, ना मैं झुटलाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्किन की डिजीज़ ऐसे है कि जिसमें धूप में घूमना फिरना डॉक्टर अवॉइड करने का कहता है और मना करने का कहता है, मना कर देता है। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा भी एक बात है कि ये मोटिवेशनल स्पीकर खलीलुर रहमान कितने टॉक शो में औरत की इज्जत पे कितनी बात करता है, मोहब्बत के बारे में कितनी बात करता है, औरत को माँ बनाने की टॉपिक पे बात करता है, बहन बनने की टॉपिक पे बात करता है, बेटी बनने की टॉपिक पे बात करते रहते हैं। वो सारी वीडियोस आपके सामने हैं। वो ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने देखी नहीं होगी। मुझे तो पहले से ये लोग जहर लगते हैं, क्योंकि ये लोग कुरान से बाखबर नहीं है, इनके पास इल्म तक नहीं है। इन्होंने पता नहीं कुरान तर्जुमे से भी पढ़ा होगा या नहीं होगा। इनको पता नहीं ये भी मालूम होगा कि हुकूकुल इबाद की बात, औरत के हुकूक के बारे में अल्लाह ताला कुरान मजीद में कौन से पारे और कौन से सूरत और कौन से आयात में अल्लाह ताला हुकूकुल इबाद के बारे में, माँ बाप बहन भाइयों के हुकूक के बारे में फरमाता है। लेकिन इन लोगों ने हमारे नफ्सियात पे कब्ज़ा किया है कुछ शेर व शायरी के साथ। और इस टीवी स्क्रीन जो है, इसके सामने ये इंसान बनकर आते हैं, लेकिन इस पर्दे के पीछे जो लोग ये करते हैं, उसकी वीडियो परसों या तरसों रात को, एक हफ्ता पहले लीक हो गई हैं। ये पस पर्दा इन लोगों के काम ऐसे ही होते हैं। पाकिस्तान में जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उसमें से ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं जैसे खलीलुर रहमान कमर है। दोस्तों, इंसान हमेशा अपनी गलतियों से सीखता है। अगर हम अपनी ज़िंदगी को मोटिवेशनल स्पीकर के हवाले करते तो हम इन लोगों के मुख्ताज बन जाते हैं। हम इन लोगों के अलावा मोटिवेट होते नहीं हैं। आपके पास सीखने को बहुत कुछ होता है, लेकिन सिर्फ अगर आप सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते रहते हैं और जिनके अपने अमाल ऐसे हैं जो पस पर्दा वो काम करते हैं जो मुसलमान क्या इंसान भी नहीं करते। क्योंकि खलीलुर रहमान कमर का रात को 12 बजे, सॉरी 4 बजे चले जाना एक पराया औरत के पास, ऐसा सिर्फ इस्लाम में नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी मज़हब में अलाउड नहीं है। आप खुद देखें, खुद सर्च करें कि कोई भी मज़हब मजहबी तौर पर, बाकी लोग तो किसी चीज़ को भी जायज़ और कानूनी करार देते हैं। लोगों की मुंह की बातें नहीं, एक मजहबी किताब उठाए, चाहे वो क्रिश्चियनिटी की है, चाहे वो जुडिज़म की है, चाहे वो बुद्धिज़्म की है, चाहे वो सिखिज़म की है, चाहे वो हिंदुइज़्म की है। इन सारे मज़ाहिब में भी ऐसा कोई नुक्ता आपको नहीं मिलेगा कि आप अपनी बीवी को छोड़कर रात के 4 बजे को किसी पराये औरत के पास जाकर अपनी इज्जत को भी तार तार कर दे और दूसरी की इज्जत को भी तार तार कर दे, और फिर मीडिया के सामने हकायक को छुपाते हुए आकर ये ब्लेम लगा ले कि
انہوں نے مجھے اغوا کیا ہے، لیکن اغوا کاری ایسی نہیں ہوتی۔ اگر آپ خود ہوس کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتے تو آپ کبھی بھی نہیں جاتے۔ اگر آپ کا ضمیر زندہ ہوتا تو آپ کبھی بھی نہیں جاتے۔ اگر آپ نفس کے غلام نہیں ہوتے تو آپ کبھی بھی نہیں جاتے۔ لیکن اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خلیل الرحمن قمر موٹیویشنل اسپیکر کم، اپنے نفس کا غلام زیادہ، اپنے ہوس کا غلام زیادہ، اور اپنے نفسیاتی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ موٹیویشنل اسپیکر بھی بن جاتا ہے، وہ ایک اچھا انسان بھی بن جاتا ہے، اور ٹی وی ٹاک شوز میں وہ عورتوں کو بہت زیادہ عزت بھی دینے لگ جاتا ہے، جو سمجھ سے بالاتر ہوتا ہے کہ ایک انسان، ایسا انسان جس نے دین نہیں پڑھا، جس کو دین کا نہیں پتا، جس کو قرآن اور اسلام کا نہیں پتا، وہ ایک عورت کو ایسے کیسے عزت دے سکتا ہے؟ کیونکہ اسلام اور قرآن اور احادیث جتنا ایک عورت کو عزت دیتا ہے اتنا کوئی دوسرا کتاب نہیں دے سکتا۔ عورت کو جتنی عزت علماء کرام دے سکتے ہیں اتنا ایک عام موٹیویشنل اسپیکر نہیں دے سکتا۔ عورت کو جتنی عزت اس کے ماں باپ بہن بھائی دے سکتے ہیں اتنا کوئی پرایا مرد نہیں دے سکتا، اور یہ حقیقت ہے۔ کیونکہ اگر مجھے کوئی سمجھنے والا بندہ سن رہا ہے جس نے قرآن اور حدیث پڑھی ہو، تو ایک قول یا حدیث ایسا بھی بہت مشہور ہے کہ جب ایک پرایا مرد اور ایک پرائی عورت، مطلب جن کے بیچ میں نکاح ہو سکتی ہے، جو دونوں ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہے، جب یہ ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، تنہائی میں، اکیلے میں، یا ساتھ میں اگر دوسرے لوگ بھی ہیں، تو ان دو انسانوں کے بیچ میں، جن میں سے ایک نامحرم عورت اور دوسرا نامحرم مرد ہے، ان کے بیچ میں تیسرا شیطان آتا ہے۔ اور شیطان کا کیا کام ہوتا ہے؟ شیطان کا یہ کام نہیں ہوتا کہ ان لوگوں کے دلوں میں ڈال دے کہ آپ نماز پڑھ لیں، آپ ایک دوسرے سے کچھ اسلامی باتیں کر لیں، آپ ایک دوسرے سے اسلامی عقیدے کے بارے میں بات کریں، آپ ایک دوسرے سے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کچھ علم حاصل کریں۔ نہیں، بے شک شیطان دوسرے شیطانی خیالات جو ہوتے ہیں، جو بہت سارے ہیں، جو خلیل الرحمن قمر کی اس ویڈیو میں کچھ تھوڑا بہت نظر بھی آتا ہے، اس طرح کے خیالات پیدا ہوتا ہے اور انسان مجبور ہو جاتا ہے اسی ایکٹ کرنے پر، کیونکہ انسان کے پاس نفسانی خواہشات بھی ہے اور شیطان کے وسوسے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اس سے بچنے کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے اور اس کی ذکر کرنا ہے، اس کی رحمت سے انسان بچ سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر بات میں صرف اس خلیل الرحمن قمر کی کر رہا ہوں کہ اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے، اس کو ٹی وی شو میں نہیں بلانا چاہیے۔ ہماری کمزوری اور ہماری غلطی کیا ہے کہ ہم اپنی ٹی وی چینلز کو پروموٹ کرنے کے لیے اس طرح بغیرت لوگوں کو پروموٹ کرنے کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، ان کو بلاتے رہتے اپنے پروگرامز میں، اپنے ٹی وی شوز میں۔ کسی عالم کے بجائے ہم ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں، بہترین عالم ہے، قاری ہے، حفظاء ہے، حافظ صاحبان ہے، اس طرح بہترین اچھے خاصے علم رکھنے والی عورتیں ہیں جو قاریہ بھی ہے، حافظہ بھی ہے، عالمہ بھی ہے۔ ان لوگوں کو بلا کے ان سے اچھے موٹیویشنل سپیکر دنیا میں ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ آپ کو دین اور اسلام کے مطابق موٹیویٹ کریں گے کہ ہمارے پیغمبر نے کیا کیا ہوا ہے، ہمارے صحابہ نے کیا کیا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو کون سا حکم ہے، کس موقع پر ہم کو اسلام اور اللہ تعالیٰ کے کون سے حکم کی پیروی کرنی ہے۔ موٹیویشنل سپیکر تو یہ ہوتا ہے، موٹیویشنل سپیکر پروگرام میں عورت کو اتنی عزت دیتی ہیں کہ ساری دنیا حیران ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں عورت کو ہم اب کہاں بٹھائیں گے، ہم کہاں پر رکھیں گے، اس دنیا میں اس کی جگہ ہے بھی یا نہیں ہے، اس روئے زمین پر اس عورت کے لیے کوئی جگہ ہے بھی یا نہیں ہے۔ اتنی حد تک وہ ایک عورت کو عزت دینے لگ جاتا ہے، لیکن پس پردہ اسی عورت کے ساتھ
وہ ننگا بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ساتھ اس کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی عزت میرے ہاتھوں میں ہو تو میں آرام محسوس کروں گا۔ یہ ان سارے موٹیویشنل سپیکر کی حقیقت ہے، اور شاید اللہ نہ کرے، اللہ کرے کہ میں غلط ہی ہوں، شاید کچھ دنوں بعد اس طرح کی کوئی ایکٹ ساحل ادیم کی بھی آ جائے جو خلیل الرحمان قمر کی آئی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے بہت سارے موٹیویشنل سپیکر کے ایسے ایکٹ ہمارے سامنے آئے ہوئے ہیں، لیکن اگر ہم نے موٹیویٹ ہونا ہے، ہمارے پاکستان میں، پوری دنیا میں اچھے اچھے عالم موجود ہیں، ان کو سننا چاہیے۔ ڈاکٹر اسرار کی میں ایک مثال دیتا ہوں، اس کو سن لیا کرے، ان کی ویڈیوز کو پروموٹ کیا کرے۔ اس طرح مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، مفتی تقی عثمانی ہیں۔ ان لوگوں کو آپ ٹی وی شوز میں کیوں نہیں بلاتے؟ ان لوگوں کے سامنے حقوق لباد کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ان لوگوں سے آپ عورت کے حقوق کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے؟ ان سے کیوں سوال نہیں کیا جاتا کہ بہن کیا ہوتی ہیں، ماں کیا ہوتی ہیں، محرم کیا ہوتا ہے، نامحرم کیا ہوتی ہے؟ لیکن ہم ہمیشہ ایسے لوگوں کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کا نہ شکل اچھا ہو، نہ اعمال اچھے ہو، اور نہ اس کا پس پردہ زندگی اچھی ہو۔ پس پردہ زندگی اس کی ایسی ہوتی ہے کہ رات کو 4 بجے کو اس کے اندر کا خلیل الرحمان قمر جاگ جاتا ہے، اس کو وہ سپنے آ جاتا ہے جو میرے خیال میں ایک عام انسان کو کبھی آتے نہیں ہیں۔ وہ اپنی موٹیویشنل سپیکر والا جو خلیل الرحمان ہوتا ہے اس کو بھول جاتا ہے، اور جو شیطان والی چمڑی ہوتی ہیں وہ اپنے اوپر چڑھا کر دوسرا خلیل الرحمان قمر بن جاتا ہے۔ دوستو، بولنے کو تو بہت کچھ ہے، اگر بندہ بولنے پہ آ جائے اور لکھنے پہ آ جائے، ایسے لوگ دنیا میں ہزاروں ہیں، لیکن آپ لوگوں نے اپنی عزت کا خیال رکھنا ہو تو خود ایسے لوگوں سے بچیے، اور ایسے لوگوں کو ایکسپوز کرتے رہیے تاکہ باقی لوگوں کو بھی خبر ہو اور باقی دنیا بھی باخبر ہو۔ انشاءاللہ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ شہزاد حسین کو دیجیے اجازت، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔